محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور یاد کر لیں، عقیدت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفی یا ملتجا امداد کن، اور یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، اور غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستان رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، دمزہ شاہ مرشدی مفتی اعظم میزنم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ممبر پر ہر روز کی طرح آج حافظ ذکی صاحب قبلہ، امام رضا مسجد، خطیب و امام رضا مسجد ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ حافظ عثمان نوری صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان حفاظ کرام کو سلامت رکھے اور ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ذکر امام حسین اور ذکر اہل بیت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی یہ ہماری چند ساعتیں اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو قیامت کے دن یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، قیامت کے دن یہی ہماری بخشش کا سامان بن جائیں گے، قیامت کے دن یہی ہماری نجات کے لیے کافی و وافی ہو جائیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ بغیر کسی تفصیل اور تمہید کے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت پاک مصطفیٰ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور فرما دے، ہر طرح کی آلودگی کو دور فرما دے، ہر طرح کی آلودگی سے تمہیں مطہر و منزہ فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب خوب پاک و صاف فرما دے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، آپ اندازہ کرو اہل بیت کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، اہل بیت کی شان اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ اللہ، جن نبی کے پاک گھر والوں کی شان کو اللہ قرآن پاک میں بیان فرمائے، ہم جیسے نااہل نکمے تو کیا ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر ان پاک گھر والوں کی شان کو بیان کرنا چاہیں تو ان کی شان کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتے۔ جن کی شان کو اللہ بیان فرمائے اس کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کون سا مقدس گھر ہے، یہ کون سا مقدس خاندان ہے، یہ کون سا مقدس پریوار ہے جس کی تعظیم، جس کی عظمتوں کا بیان، جس کی طہارت کا بیان، جس کی پاکیزگی کا بیان اللہ تبارک و تعالی خود کلام مقدس میں فرما رہا ہے۔ یہ اہل بیت کون ہے؟ اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ اللہ اللہ، پنجتن پاک ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، مولائے کائنات ہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین مطہرین ہیں۔ یہ وہی نفوس قدسیہ ہیں جس کے لیے اچھے رضا، سچے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھو۔ آج میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل سے اپنے آپ کو اور آپ حضرات کے قلوب کو منور و مجلہ کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام و مرتبہ دیکھو۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمہا ومحبیہا عن النار، یعنی میں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ کا معنی تھا دور کر دینے والی۔ بے شک اللہ نے فاطمہ کو بھی جہنم سے دور فرما دیا اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم سے دور فرما دیا ہے۔ ان اللہ فطمہا عن النار، اللہ نے اسے بھی جہنم سے دور فرما دیا۔ ان اللہ فطمہا ومحبیہا عن النار، اللہ نے فاطمہ کو بھی جہنم سے دور فرمایا اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم سے دور فرما دیا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی محبت ہے، امام حسن مجتبی کی محبت ہے، امام حسین شہید کربلا کی محبت ہے۔ اگر امام حسین کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ زہرا کے مقام کو سمجھو، سیدہ فاطمہ زہرا کی شان کو سمجھو، ان کی عظمت و رفعت اور فضیلت و برتری پہ قربان جاؤ۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، جیسا کہ میں نے کل آیت کریمہ پڑھی تھی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیارے حبیب اعلان کر دو کہ میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تم سے اس کی کوئی قیمت نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ اللہ، میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے محبت کرو، میرے بیٹے حسن مجتبی سے محبت کرو، میرے بیٹے حسین شہید کربلا سے محبت کرو۔ اللہ پاک نے اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کیوں فرمایا جانتے ہو؟ اس میں راز کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہمارے نبی کو اہل بیت پاک مصطفیٰ سے محبت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یوں کہو کہ ہمارے نبی خدا کے محبوب ہیں اور اہل بیت پاک مصطفیٰ ہمارے نبی کے محبوب ہیں، اور محبوب کی محبوب چیز سے دوہری محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مولا میں اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اہل بیت سے محبت فرمایا۔ رب نے ارشاد فرمایا، پیارے حبیب میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے تم محبت کرو صرف میں ہی نہیں، میرے محبوب اور نیک بندے بھی ان سے محبت کریں۔ اسی لیے صاف فرما دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پیارے حبیب اعلان فرما دو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ اللہ، کتنی محبت ہے اللہ کے رسول کو اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ روایتیں اعلان کرتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے ریشمی چادر کا منقش ٹکڑا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کرم فرما کے اس تحفے کو قبول فرما لیا، اور وہ تحفہ قبول فرما لینے کے بعد اللہ کے نبی نے مولا کائنات کو عطا فرما دیا، شیر خدا کو عطا فرما دیا، مشکل کشا کو عطا فرما دیا۔ دوسرے دن مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ریشمی منقش ٹکڑا اوڑھ کر کے، وہ ریشمی چادر اوڑھ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ جیسے ہی میری نبی کی نظر مولا کائنات پہ پڑی، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، اللہ کے رسول کے چہرے پاک پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے۔ علی مزاج شناس مصطفیٰ تھے، سمجھ گئے، عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، حضور کرم فرمائیں، اس چادر کا میں کیا کروں؟ آپ نے یہ چادر مجھے کس لیے عطا فرمائی ہے؟ میرے نبی فرماتے علی اس چادر کے ٹکڑے کر دو اور اس چادر
چادر کے ٹکڑے کر کے فاطمہ نام کی عورتوں میں تقسیم کر دو. اللہ اللہ، پتہ چلا ہمارے نبی کو اپنی پیاری بیٹی کی صرف ذات ہی سے محبت نہیں بلکہ ان کے نام سے بھی محبت ہے. اور فاطمہ نام کی عورتوں کو سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ ضرور عطا کیا جائے گا، ان کا فیضان ضرور عطا کیا جائے گا. اللہ اللہ، یہ شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. کون خاتون جنت؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے لیے اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک موقع پہ اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا بنیتا الا ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، اے پیاری بیٹی کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام سارے عالم کی عورتوں کی سردار ہو جاؤ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اے میرے آقا، اے میرے ابا جان، پھر سیدہ مریم کا مقام کہاں ہے؟ پھر سیدہ مریم کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تلکا سیدۃ نساء عالمہا، حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ اللہ، تم اپنے مقام پر ہو، وہ اپنے مقام پر ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ایک موقع پہ فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ عالم کی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ اللہ، ذرا غور کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا کے مقام و مرتبے کے سمجھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان پہ قربان جاؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں اللہ کے رسول تشریف لے جاتے تھے، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ پارسہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم سے جس قدر مشابہت سیدہ فاطمہ کو تھی اتنی مشابہت کسی غیر کو نہیں تھی. سیدہ فاطمہ کردار و گفتار میں بھی مصطفیٰ کے مشابہ تھی، یوں کہو کہ ظاہر میں بھی مصطفیٰ کے مشابہ تھی اور باطن میں بھی مصطفیٰ کے مشابہ تھی. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو کتنی تعظیم دیتے ہیں. آقا کریم نے اپنی بیٹی کے یہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ اپنے والد محترم ابا جان کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی. اللہ اللہ، دست بوسی فرماتی. اللہ کے رسول اپنی پیاری بیٹی کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیتے، بیٹھنے کا حکم فرماتے. اور جب کبھی سیدہ خاتون جنت اپنے بابا جان کی بارگاہ میں تشریف لے آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے تھے. اللہ اللہ، قربان جاؤ سیدہ کی شان پہ، قربان جاؤ سیدہ کی عظمتوں پہ. وہ روح کائنات جن کے لیے انبیاء کرام کھڑے ہو جائیں، وہ اللہ کے رسول اپنی مقدس اور پاک بیٹی کا احترام فرما رہے ہیں. اللہ اللہ، غور تو کرو، سیدہ کے مقام کو سمجھو، سیدہ کی شان کو سمجھو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لائے. دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حالت قیام میں ہیں، عبادت فرما رہی ہیں، حالت نماز میں ہیں. اور حال کمزوری کا یہ ہے، کمزوری اس قدر غالب ہے کہ آپ کانپ رہی ہیں، آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی نقاہت کو دیکھا تو مضطرب ہو گئے. اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا فرما رہی ہیں. اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہے، ادھر سیدہ نماز پڑھ رہی ہیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول و منہمک ہیں. اور سیدہ کی عبادت کا عالم کیا ہے آپ سنتے ہیں، علماء کی زبانی روایت و حدیث اعلان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ رات کو تہجد ادا فرماتی تھی تو رات ختم ہو جاتی تھی لیکن سیدہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ایک رات اتنی طویل فرما دے، اتنی لمبی فرما دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیری بارگاہ میں سجدہ ادا کر سکے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عبادت کا حال ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا شوق عبادت ہے. وہ سیدہ حالت نماز میں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حالت قیام میں ہے، لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے. نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک شہزادی اپنی پیاری بیٹی سے کیفیت دریافت فرمائی. کیا معاملہ ہے؟ یہ نقاہت کیسی ہے؟ یہ کمزوری کیسی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود صابرہ تھی، صابر کی بیٹی تھی، صابر کی بیوی تھی، صابروں کی ماں تھی، خود صابرہ تھی. شکوہ تو کرنا ہی
دینا تھا، ابا جان نے پوچھا تھا جواب دینا تھا، اللہ اللہ لرزتے کانپتے جھجکتے سہمتے ڈرتے ہوئے جواب دیا، اے ابا جان آج 3 دن ہو گئے ہیں، مولا کائنات جو کچھ لائے تھے تو کھانا بنا کر کے کچھ شہزادوں کو کھلا دیا، باقی صدقہ تو خیرات کر دیا، مانگنے والوں کی ضرورت کو پورا کر دیا، آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی چیز نہیں کھائی ہے۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا، کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے مصطفیٰ، پیٹ پر پتھر مارنے والے مصطفیٰ تڑپ کے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس طرح بھی کیفیت طاری ہو گئی اور میرے آقا نے دستے دعا دراز فرما دیے، رب کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا مشفع الجائعات، اے پروردگار، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، اے حاجت مندوں کی ضرورت پورا فرمانے والے مولا، اے پروردگار عالم میری بیٹی سے بھوک کی تکلیف کو دور فرما دے۔ اللہ اللہ ادھر دعا فرمائی اور ادھر آپ کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی۔ روایتیں گواہ ہیں اس تاریخ کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی بھوک نے پریشان نہ کیا۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، ایک ہمارے گھر کی ماں اور بہنوں کا حال ہوتا ہے، بات بات پہ شوہروں کو تنگ کرنا، بات بات پہ گھر والوں کو تنگ کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کو اٹھائیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کو پڑھیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے صبر و استقلال کو نگاہوں کے سامنے لائیں اور اپنی زندگی کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے سانچے میں ڈھال دیں، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج ضرورت ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کو اپنانے کی، ضرورت ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت پاک کو اپنانے کی۔ آؤ دیکھو سیدہ فاطمہ کا مقام دیکھو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے میری بیٹی جنت کی کلی ہے اور اس سے جنتی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو سونگھا کرتے تھے۔ کون خاتون جنت؟ وہ خاتون جنت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کلی فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ وہ خاتون جنت جن کے اپنے اور ان کے شوہر کے مسکرانے سے جنت ایسے روشن ہو جائے گی جیسے سورج طلوع کر رہا ہو۔ کون خاتون جنت؟ وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جن کے حبداروں کو اللہ تعالی جنت کے ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جن سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کو حرام فرما دیا ہے۔ وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ 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 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی بطول ہے، اور بطول جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ بطول کہتے ہیں جس نے عورتوں والی کسی آلودگی کو نہ دیکھا ہو، وہ اس سے منزہ پاک و صاف ہو۔ بلکہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ کو کبھی حیض نہیں آتا تھا۔ آپ کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو ایک لمحے کے بعد نفاس سے پاک ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اللہ یہ آپ کی خاصیت ہے، اسی لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اچھے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بطول جگر پارائے مصطفیٰ، وہ بطول جگر پارائے مصطفیٰ، وہ بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، اجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، شان فاطمہ زہرا، نعرہ تکبیر۔ اور میرے امام فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض لی جا
نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سیدہ کی شان ہے، سیدہ کی عظمت ہے، یہ سیدہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ قربان جاؤ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت پر، قربان جاؤ ان کی پاکیزگی پہ، قربان جاؤ ان کی عظمت و رفعت پہ۔ سیدہ نور ہے، نور۔ انہوں نے جو بچے جنے ہیں، جو اولادیں پیدا کی ہیں، وہ خون سے نہیں بلکہ نور سے جنے ہیں، خود نور ہیں۔ جس کو پیدا کیا وہ بھی نور ہے، اور جس سے پیدا ہوئی وہ بھی نور ہے۔ یوں کہو کہ آپ نور علی نور ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ اور نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ تو ہے سایہ نور کا، اور روز وہ ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر روز وہ ٹکڑا نور کا۔ اور سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سیدہ کی عظمت و رفعت ہے، یہ سیدہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اللہ، حسین پاک کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ان کی ماں سیدہ کی شان کو سمجھو، ان کی ماں سیدہ کے کردار کو سمجھو، ان کے کردار و گفتار کی بلندیوں کو سمجھو، ان کے مقام و مرتبے کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ اللہ، یہی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرمایا کرتے ہیں۔ یوں کہو کہ سیدہ زہرا بھی ہیں، ظاہرہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، عفیفہ بھی ہیں، پارسہ بھی ہیں، نیرہ بھی ہیں، منورہ بھی ہیں، عاقلہ بھی ہیں، بالغہ بھی ہیں، راکعہ بھی ہیں، ساجدہ بھی ہیں، قائدہ بھی ہیں، قائمہ بھی ہیں، صائمہ بھی ہیں۔ سیدہ وہ ہیں جن کی عظمتوں کا حق نہ کوئی بیان کر سکا ہے اور نہ کوئی ان کی عظمتوں کا بیان کر سکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، شان فاطمہ زہرا، نعرہ تکبیر۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ ذرا غور کرو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو۔ روایتوں میں سرکار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی روایتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن تفصیل کی طرف میں جا کر کے میں اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کو کتنا شوق تھا عبادت کا۔ آپ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ سے فرماتی تھی، عبادت بھی فرماتی تھی، تلاوت بھی فرماتی تھی، تہجد
تہجد بھی ادا فرماتی تھی، اس کے باوجود اپنے گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کرو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور پردے کا عالم تو دیکھو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا عالم یہ ہے کہ زندگی بھر آپ کے آنچل پہ کبھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑی۔ اللہ اللہ ایسا پردہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور یہ تو ان کی شان یہ ہے۔ ارے سیدہ فاطمہ تو وہ ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جلوہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے ایسا پردہ فرمایا، ایسا پیدا فرمایا کہ آپ کا پردہ قیامت تک کی آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے نذیر اور مثال ہے۔ اللہ اللہ انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا کے پردے کا عالم کیا ہے تو ہماری ماں بہن بیٹیوں کے پردے کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں اپنے آپ کو سیدہ کا کنیز تو کہتی ہیں، لیکن سیدہ کی سیرت سے دور ہیں، سیدہ کے کردار سے دور ہیں، سیدہ کے پردے سے دور ہیں۔ آپ کے پردے کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی آپ کے آنچل پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی، یہاں تک کہ جب وصال شریف کا وقت آیا، آخری وقت قریب آیا، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا۔ کس سے ارشاد فرمایا؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ گھر سے نکلا جائے تو پردے کی حالت میں نکالا جائے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس فاطمہ کے آنچل پر کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی، اس کے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ اس سے پہلے حال یہ تھا کہ عورتوں اور مردوں کے جنازے ایک طرح سے کھلے ہوئے نکالے جاتے تھے، کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ جیسے جنازے مردوں کے جاتے تھے ایسے ہی جنازے عورتوں کے جاتے تھے، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غیرت تقوی اور آپ کی غیرت پردہ نے یہ اجازت نہ دی کہ آپ کے جنازے کو مردوں کی جنازے کی طرح کھلے ہوئے نکالا جائے۔ آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا میں یہ بات پسند نہیں کرتی ہوں کہ میرا جنازہ کھلا ہوا مردوں کی طرح نکالا جائے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پردہ کر کے چارپائی پہ پردہ بنا کے دکھایا، جس طریقے سے آج ہمارے یہاں عورتوں کے جنازوں میں پردہ کیا جاتا ہے، جنازوں کو چھپا دیا جاتا ہے پردہ ڈال کے۔ آپ نے اس طریقے سے ڈولی بنا کے دکھائی، پردہ کر کے دکھایا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طریقے کو بہت پسند فرمایا، آپ بہت خوش ہوئی، آپ نے بہت پسند فرمایا، اور آپ نے تاکیدی حکم فرمایا کہ میرے جنازے کو اسی طریقے سے پردے میں نکالا جائے۔ اللہ اللہ آج آپ جو فرق دیکھتے ہیں مردوں اور عورتوں کے جنازے کو، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی غیرت پردہ کا جلوہ ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وقت سے ایجاد کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی غیرت کا عالم دیکھو، ان کے پردے کا عالم دیکھو، ان کی شان تقوی کا عالم دیکھو۔ ارے یہ تو دنیا ہے، دنیا میں کسی نے ان کے آنچل پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی۔ کل جب میدان قیامت سجا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری جب پل صراط کے اوپر سے گزرے گی، حدیث اعلان کرتی ہے، ہمارے نبی کا فرمان اعلان کرتا ہے، ایک منادی اعلان کرے گا اے اہل محشر اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ سید الکونین تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری گزرنے والی ہے۔ یہ جلوہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا، یہ پردہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا، یہ غیرت، یہ کمال ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی غیرت کا۔ اللہ اللہ میدان قیامت میں ہمارے نبی کا بھی جلوہ ہوگا، نبی کے صدقے میں نبی کی شہزادی کا بھی جلوہ ہوگا، اعلان ہوگا، پکارنے والا پکار کر کہے گا اے اہل محشر اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ تاجدار کونین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی، پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری گزرنے والی ہے۔ اور پھر روایت اعلان کرتی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی سواری اس شام سے نکلے گی، اس شام سے نکلے گی کہ آپ کی
सवारी 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलसिरात के ऊपर से इस शाम से गुजर जाएगी जैसे बिजली कौंध जाती है। अभी इधर से और अभी उधर है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया कि जिसका चलना देखा माहो महर ने, जिसका चलना देखा माहो महर ने, जिसका चलना देखा माहो महर ने, उस रिदाए नुज़ात पे लाखों सलाम, उस रिदाए नुज़ात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने फातिमा ज़हरा, शाने फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारा हाल ये है, हमारे माशरे की औरतों का हाल ये है कि हमारे माशरे की औरतें अपने आप को सैयदा की कनीज कहलाती हैं, सैयदा की बांदी कहलाती हैं, लेकिन अफसोस वो सैयदा के किरदार से दूर हैं, सैयदा के पर्दे से दूर हैं, सैयदा की सीरत से दूर हैं। आज यूं समझो कि आपके औलाद का किरदार माँ के किरदार का आईनादार होता है। औरतें अगर चाहती हैं कि हमारा माशरा दीनदार हो जाए, हमारा माशरा नमाजी और परहेजगार हो जाए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो औरत की सीरत से औलाद की सीरत बनती है, औरत के किरदार से औलाद का किरदार बनता है। माँ अगर नेक और परहेजगार हो तो औलाद नेक और परहेजगार होती है। माँ दीनदार हो औलाद दीनदार होती है। माँ नमाजी हो औलाद नमाजी होती है। माँ अगर मुत्तकी परहेजगार हो तो औलाद अल्लाह की वली होती है। माँ अगर मुत्तकी और परहेजगार हो, तहज्जुद गुजार हो, इबादत गुजार हो तो बेटा अल्लाह का वली पैदा होता है। माँ अगर सनीमा भी हो, माँ अगर बेपर्दा हो, माँ अगर फाहिशा हो, माँ अगर बाजारों में घूमने वाली हो तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा भी आवारा होता है, उसकी गोद में पलने वाला बच्चा भी फाहिशा होता है, उसकी गोद में पलने वाला भी दीनदार नहीं बल्कि दीन से दूर होता है। इसलिए हमारी औरतों को चाहिए कि वो अपने आप को बदलें और अपनी जिंदगी को सैयदा फातिमा तो ज़हरा के किरदार का आईनादार बना लें, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का आईनादार बना दे। लेकिन अफसोस अफसोस आज हमारे माशरे का हाल ये है कि बेपर्दगी के मामले में हमारा माशरा दिन पे दिन बिगड़ता चला जा रहा है, बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं, हालात दिन पे दिन खराब होते चले जा रहे हैं। और यानियत नंगाई और बेहयाई का ये आलम है कि अगर ये कह दिया जाए कि मुस्लिम औरतों ने बेपर्दगी में गैर मुस्लिम औरतों को पीछे छोड़ दिया तो ये बेजा ना होगा। हालात किस कदर दिगरगू होते चले जा रहे हैं। शर्म हमारे दरमियान से खत्म हो गई, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पर्दा हमारे दरमियान से खत्म हो रहा है, शर्म गैरत हमारे दरमियान से उठती चली जा रही है। मेरे अजीजो अल्लाह से डरो, अपनी जिंदगी को शरीयत मुतहरा के दायरे में गुजारो। वो औरतें जो कभी पर्दा करती भी हैं, अब तो हाल ये होता शादी वगैरह के हाल वगैरह में हो तो उनके सर से भी पर्दे के साथ साथ दुपट्टा भी उतरता चला जाता है। मेरे भाइयों, ये बेगैरती अगर बढ़ गई तो इस कदर बढ़ जाएगी, इस कदर बढ़ जाएगी कि इसका रोकना मुश्किल होगा और इसका इतना बुरा असर हमारे माशरे पे पड़ेगा। हमें फिर ऐसी दिलखराश खबरें सुनने की मिलेंगी कि दिल कांप के रह जाएगा। आप हालात देख रहे हैं, हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने माशरे पर निगाह डालें, इस बढ़ती हुई बेपर्दगी को रोकें, इस हुरियानियत और नंगई को रोकें, अपनी बेटियों को दीनदार बनाएं, अपनी बेटियों को नमाजी बनाएं, अपनी बेटियों को परहेजगार बनाएं, अपनी बेटियों को दीन की तालीम दें, अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा का किरदार सिखाएं, अपनी बेटियों को इतनी तालीम दे दें कि वह अपनी जिंदगी को और अपने बच्चों की जिंदगी को शरीयत मुतहरा के दायरे में गुजार सके, वो अपना ईमान और अकीदा महफूज कर सके। लेकिन अफसोस अफसोस हमारे भाइयों का भी अजीब व गरीब हाल है, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। आज जो औरतों की बेपर्दगी बढ़ रही है, इसमें औरतों के साथ साथ मर्द हजरात बराबर के कसूर हैं, बल्कि उनसे बढ़ करके। औरतें जो आज बेपर्दगी कर रही हैं
اس میں عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جب مرد بے پردگی کرواتا ہے تو عورت بے پردگی کرتی ہے. افسوس آج ہماری غیرت کو کیا ہو گیا, ہماری شرم کہاں چلی گئی. ہماری ماں بہن بیٹیاں آج بازاروں مارکیٹوں کی زینتیں بنی ہوئی ہیں, ان کی شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. دوسرے غیر مسلم اور شرارتی قسم کے لوگ ان سے کھلواڑ کرتے ہیں, ان کے ساتھ مزے لیتے ہیں. اللہ اللہ, ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا. ہمارے احساس کہاں چلا گیا, ہماری غیرت کہاں چلی گئی, ہماری غیرت کو کس کی نظر لگ گئی. میرے بھائی, اللہ نے آپ کو پاور دیا ہے, اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے, اللہ نے آپ کو غیرت مند بنایا ہے, تو خود بھی دیندار بنو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دیندار بناؤ, اپنے گھر کی عورتوں کو باپردہ بناؤ, اپنے گھر کی عورتوں کو نمازی بناؤ. اور یاد رکھو, جب عورت مزینہ مطیبہ ہو کر کے گھر سے نکلتی ہے, جب عورت مزینہ مطیبہ ہو کر یعنی بناؤ سنگار کر کے اپنے گھر سے نکلے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو, تو روایت میں ہے کہ عورت گھر سے جب نکلتی ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے شوہر کے لیے جہنم میں ایک مکان تیار کیا جاتا ہے. اللہ. لیکن افسوس آج ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ بھی سناؤ, کچھ بھی کہو, کوئی احساس ہونے والا نہیں ہے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. علماء بیان کر رہے ہیں, بیانات ہو رہے ہیں, خطابات ہو رہے ہیں, سنایا جا رہا ہے. ائمہ حضرات مساجد سے خطاب کرتے ہیں, خطبہ ممبروں سے خطاب کرتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن افسوس آج حالات بجائے سدھرنے کے اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں. معاشرہ برائیوں میں جگڑا ہوا ہے, ہر طرف بے حیائی اور عریانیت. اچھا, اس بے حیائی اور عریانیت اپنے ویڈیوگرافی اور فوٹو بازی کو بہت بڑا دخل. جب سے یہ فوٹو بڑا ہے, جب سے بے پردگی زیادہ بڑی. یہ ویڈیوگرافی جب سے بڑی ہے, جب سے تو اس نے ساری شرم حیا سب ختم کر کے رکھے. اب میں کیا بتاؤں, تفصیل کی طرف میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت بھی ساتھ نہیں دیتا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ ساری باتیں ان ساری باتوں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنی ذمہ داری کا احساس ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا. اپنے معاشرے سے برائیوں ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں, اپنے گھر کی عورتوں پہ کنٹرول کرے, اپنی بہن بیٹیوں پہ کنٹرول کرے. یہ بے پردہ گھومنے والی عورتیں ہم لوگوں میں سے کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے. یاد رکھو, تمہاری بہن تمہاری عزت ہے, تمہاری بیوی تمہاری عزت ہے, تمہاری بیٹی تمہاری عزت ہے. اگر ان کی عزت پہ حرف آ گیا تو تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی. اپنی عزتوں کی قدر کرو, اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی تاکید کرو, پردے کی تاکید کرو, پردے کی تاکید کرو. افسوس, ہمیں ہمارے مذہب میں پردے کا حکم دیا اور ہم اس حکم کو پسے پوست ڈال کے دنیا کے سامنے بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ذرا غور تو کرو, آج ہم اپنے گھر میں کنٹرول نہیں کر پاتے اور پھر ہمیں شکوہ یہ ہوتا ہے, شکایت روتے یہ گھومتے ہیں کہ صاحب کہ فلاں نے ایسے کر دیا, فلاں نے ایسے کر دیا. کسی نے کچھ نہیں کر دیا, ساری کوتاہیاں خود ہماری ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہم اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں, دوسروں کی نظریں ہماری بہن بیٹیوں پر پڑی ہوئی ہیں. وہ موقع تلاش کرتے ہیں اور موقع تلاش ہی نہیں کرتے بلکہ وہ شکار کھیل رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہے, یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سب کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے احکام اسلام اور احکام خدا اور رسول کو اٹھا کے پس پشت ڈال دیا. وہی تو بتا رہا ہوں. یعنی لڑکیوں کے پاس موبائل بڑے والے, ارے یہ بڑا والا موبائل تو لڑکوں کے لیے بہت خطرناک ہے. تو ضرورت کی چیز ہے, ضرورت مند کے پاس ضرورت کے لیے اگر ہے تو استعمال کرے. لیکن آج کل کے نوجوان لڑکوں کے پاس, نوجوان لڑکیوں کے پاس یہ بڑے بڑے موبائلوں کا ہونا اور اس کے اندر کیسی فحاشی ہے, کیسی عریانیت ہے, یہ مجھے بیان کرنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ کتنا بڑا خطرناک اور مہلک زہر ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے. میرے بھائی, آپ کی بیٹی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں. آپ کی بیٹی دنیاوی تعلیم پڑھ رہی ہو یا دینی تعلیم پڑھ رہی ہو, کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہو, بیٹی کو کسی اسکول کسی مدرسے کے بھروسے مت چھوڑو. اپنی بیٹی کی حفاظت خود کرو.
اپنی بیٹی کی حفاظت خود کرو. آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, کیا گفتگو کر رہی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بناؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, اپنی ذمہ داری کا احساس کرو اور اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو. ارے تمہاری بہن بیٹیوں کی پرواہ اور تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت, ان کی آبرو کا خیال مذہب اسلام نے اتنا رکھا, اتنا رکھا, اتنا رکھا, ان کی اتنی حفاظت کی. دین اسلام نے جتنی حفاظت عورتوں کی گئی, دنیا کے کسی دھرم کسی دین میں عورتوں کی اتنی حفاظت نہیں کی گئی. بے شک حق ہے, حق ہے. دیکھ لو, اٹھا کے پڑھو تاریخ کو, آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی. اللہ و رسول نے احکام پردے کے نازل فرما کے تمہاری عورتوں کو بچایا, اتنا بچایا, اتنا بچایا, اتنا بچایا, تمہارے گھر میں رہ کر کے بچایا. حکم لگا دیا تمہارے چچیرے خلیرے ممیرے پھپھیرے بھائیوں کی نظر تمہاری بیٹیوں پہ نہیں پڑنا چاہیے. ارے اسلام نے تمہارے اپنوں سے بچایا, اسلام نے تمہارے گھر والوں سے بچایا, تمہارے خاندان والوں سے بچایا, تمہارے رشتہ داروں سے بچایا, تمہارے گلی کوچے والے سے بچایا, تمہارے پڑوسیوں سے بچایا. افسوس ہمارا مذہب ہماری عورتوں کی حفاظت کتنی کر رہا ہے, اتنی کر رہا ہے کہ اس نے اپنوں سے بچایا, اور ہم نے اتنا آوارہ کر دیا کہ ہم بیگانوں سے نہیں بچا پا رہے. ہم نے اتنا آوارہ کر دیا, ہم غیروں سے نہیں بچا پا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور تو دیکھو, قرآن حکم دے رہا ہے اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کراؤ. پردے کا حکم قرآن نے دیا ہے, پردے کا حکم اللہ اور رسول دے رہے ہیں. اتنا بچایا, اتنی حفاظت کی, حکم لگا دیا چچیرے بھائی سے پردہ, ممیرے بھائی سے پردہ, خلیرے بھائی سے پردہ. یہ خاندان کے جو بھی رشتہ دار ہیں, ان خلیرے چچیرے ممیرے پھپھیرے بھائیوں سے پردہ کر دیا شریعت نے. بتاؤ کتنی بڑی حفاظت کی. ذرا سوچو, بستر پہ لیٹ کے ذرا غور سے سوچنا, دماغ پہ زور دینا کہ اسلام ہماری عورتوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے, اتنی حفاظت کرتا ہے کہ حکم لگا دیا کہ تمہارے خود اپنوں سے حفاظت کی ہے, تمہارے پڑوسیوں سے اسلام نے حفاظت کی ہے, تمہارے عزیزوں سے حفاظت کی ہے. لیکن افسوس آج ہم اتنے بے غیرت ہو گئے, آج ہم اتنے بے پردہ ہو گئے, اتنا کھلا ماحول ہمارا ہو گیا کہ اپنے تو اپنے غیر مسلموں, بد مذہبوں, بد دینوں کی نظروں سے ہم نہیں بچا پا رہے. اگر آج ہم اپنے گھروں کے ماحول کو باپردہ بنا لیں اور بددینوں سے اپنے بچوں کو بچا لیں, اپنی عورتوں کو بچا لیں, تو یقیناً ہمارے معاشرے سے یہ برائیاں دور ہو جائیں گی, ہمارے معاشرے سے یہ بے حیائی دور ہو جائے گی. ورنہ یاد رکھو, علاوہ ذلت و رسوائی کے ہمیں کچھ اور ہاتھ آنے والا نہیں ہے. میرے عزیزو, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھو, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھو, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شان تقوی اور شان پردہ دیکھو کہ آپ کے آنچل پہ کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی. لیکن افسوس ہمارا حال کیا ہے, یہاں تک علماء نے لکھا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, عورت کی آواز بھی عورت ہے. حکم یہ ہے کہ عورت کی آواز گھر سے باہر نہ جائے, عورت کی آواز غیر محرم کے کان میں نہ جائے. کتنا دور ہو گئے ہم اپنے مذہب سے, ہم نے اپنے مذہب کے طریقوں کو چھوڑ دیا. ذرا غور تو کرو, یاد رکھو جو قوم اپنے مذہب کے طریقوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے, وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے, وہ قوم نیست و نابود ہو جاتی ہے. آج ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے خدا و رسول کے احکام کو اٹھا کے پس پشت ڈال دیا ہے. ہم دین سے دور ہو گئے. ہم کہنے کو آپ کو مسلمان ہیں, ہم کہنے کو غلام مصطفیٰ ہیں, ہم کہنے کو دیندار ہیں, لیکن افسوس احکام اسلام کو اٹھا کے ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. میرے عزیزو, صاف شریعت مطہرہ کا حکم پردے کے متعلق ظاہر ہے, لیکن ہم ہیں کہ ماننے ہی کو تیار نہیں ہیں. یاد رکھو, یہ جو مصیبتیں ہیں, یہ جو پریشانیاں ہمارے سروں کے اوپر آئی ہوئی ہیں, یہ جو ذلت و رسوائی کے دن ہمیں دیکھنا پڑ رہے ہیں, یہ کچھ اور نہیں, یہ صرف ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ فرماتا ہے لوگو, یہ قرآن پڑھا میں نے, قرآن ذرا سمجھیے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہیں, تعلیم قرآن سے بھی دور ہیں, دنیا کی تعلیم کے تعلق سے فکر مند ہیں, لیکن دین کی تعلیم کی ہمیں کوئی فکر نہیں. میرے بھائی جاگو, بیدار ہو, اپنی ذمہ داری کا احساس کرو, اپنے بچوں کو دیندار بناؤ, نمازی بناؤ, پرہیزگار بناؤ, قرآن پڑھنے والا بناؤ. آج ہمارا حال, ارے وہ قرآن جو ساری دنیا کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے, افسوس ہم نے اسے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا.
یہ قرآن آنکھوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن کے اندر سب کچھ ہے، لیکن ہم پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور اگر پڑھنا جانتے تو ہم سمجھنا ہی نہیں جانتے۔ ارے کچھ نہیں تو کنز الایمان ہی لے آؤ، کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، کنز الایمان گھر میں لا کر کے رکھ لو اور روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لو۔ اگر پارا دو پارا نہ پڑھ پاؤ، جتنا ہو سکے رکوع دو رکوع، ورق دو ورق ہی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تم نے اس عمل پر مداومت کر لی تو تھوڑے سے عرصے میں تمہیں بہت ساری دینی معلومات حاصل ہو جائے گی، ضروری معلومات دین کی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ میں نے پہلے دن اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس انا تارک فیکم، انا تارک یا ایھا الناس انا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا۔ فرمایا اے لوگو میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ایسی چیز کیا ہے؟ اسی حدیث میں نبی فرماتے ہیں کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی، وہ ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے یعنی قرآن پاک ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت یعنی میری اولاد۔ سبحان اللہ۔ اگر تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اہل بیت کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا لو تو قسم خدا کی قرآن کی تعلیم پر عمل تمہاری دنیا کو بھی کامیاب بنا دے گا، تمہاری آخرت کو بھی کامیاب بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، عظمت قرآن پاک، نعرہ تکبیر۔ قرآن پڑھو، قرآن اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ میں نہیں کہتا اگر نہیں بنا پا رہا ہے مولانا تو مولانا بنانا فرض عین نہیں ہے، حافظ بنانا فرض عین نہیں ہے، لیکن ضرورت کے مطابق مسائل شریعت اور دین کی تعلیم دینا فرض عین ہے۔ اگر یہ تعلیم نہ دی تو گناہگار ہو جاؤ گے، آپ کو جواب دینا ہوگا، قیامت کے دن اولاد کے حق سے پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، اپنی اور اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنی بچیوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو، قرآن سکھاؤ اور دیندار بناؤ، اللہ و رسول کا اطاعت گزار بناؤ، اللہ و رسول کا فرما بردار بناؤ۔ جب قرآن پڑھو گے تو یہ سارے معاملات تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ آیت پڑھی تھی میں نے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جس کا صاف اردو ترجمہ اللہ فرماتا ہے لوگو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، دکھ، درد، تکلیف، ٹینشن، پریشانی، بیماری، ذلت، کوئی بھی مطلق فرما دی، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، وہ تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ صاف تو ہو گیا، کلیئر تو ہو گیا، اب پھر بھی ہم اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ صاف اللہ نے فرما دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اے لوگوں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بڑے فضل والا ہے، بہت سے گناہ تو اپنے فضل سے ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، وہ تو بہت غفار و ستار ہے، وہ ہر معاملے پہ گرفت نہیں فرماتا۔ لیکن پتہ یہ چلا آج جو بھی ہمارے معاملات ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے، ہماری کرتوتوں کی سزا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اب اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی ٹینشن پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی ذلت و رسوائی پہنچے تو ادھر ادھر الزام لگانے کے بجائے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی کون سی ہو گئی، کون سا ایسا کام ہو گیا جو اللہ و رسول کی ناراضگی کا سبب بن گیا، اللہ و رسول کی ناراضگی کا سبب ہم نے کون سا ایسا کام کر لیا۔ علماء فرماتے اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے پہلے غور کرے، پھر سچی توبہ کرے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دے گا، اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت سے جو محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، اس دعوے کو ہم صداقت پر، ہم اس دعوے کی صداقت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں، ہم اپنے آپ کو نمازی و پرہیزگار بنائیں، خود دیندار بنیں اور اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے، دین پڑھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔